تو میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے، وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ باقیوں کے بابوں کو نہیں مانتے. نڑے قتل تے تسی بھی کیتے ہیں. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہے. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے. یہ علمی قتل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں.